باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده به قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله. قابل صد احترام اساتذہ کرام و قابل صد احترام جامعہ حاضہ کی معلمات اور عزیز طالبات، انتہائی خوشی اور مسرت کا یہ موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جامعہ زمزم للبنات کے تعلیمی سال کے آغاز میں ہم سب کو ایک دفعہ پھر جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے اندر ایک نئے سال کا اضافہ فرمایا، اور پھر صرف یہی نہیں کہ ہمارے زندگی میں نئے سال کا اضافہ فرمایا، بلکہ اس نئے سال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دوبارہ ایک عظیم الشان کام جو کہ دینی تعلیم کے پڑھنے اور پڑھانے کا کام ہے، اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے پھر سے ہمیں منتخب فرمایا، اس کی توفیق بخشی، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نئے تعلیمی سال کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے بالخصوص ان بچیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ بچیاں جو آج اپنے اس 6 سالہ عالمہ کورس کا جو نصاب ہے اور اس کے آخری سال اور آخری نصاب جو 6 سال کے نصاب میں شامل ہے اور اس کا آغاز کر رہی ہیں، اور یوں ان کی تعلیمی 6 سالوں کا یہ آخری سال ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس سال کے آخر کے اندر وہ اپنے اس نصاب کو مکمل فرما لیں گی، اور یوں علوم نبوت کی تکمیل کی سعادت ان کو حاصل ہو جائے گی، اور اس نصاب کی تکمیل کی سعادت ان کو حاصل ہو جائے گی کہ جو اکابر علماء اور اسلاف نے ان بچیوں کے لیے، طالبات کے لیے مقرر فرمایا اور متعین کیا۔ اور بالعموم وہ ساری ہی بچیاں مبارکباد کی مستحق ہیں کہ جو مختلف درجات کے اندر زیر تعلیم ہیں، اور انہوں نے اپنا پچھلا درجہ مکمل کیا، اور اب اس کے بعد والے درجے کے اندر وہ یہاں داخل ہوئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال تمام طالبات جو یہاں پر زیر تعلیم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس تعلیمی سفر کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور کامیابی کے ساتھ ان کو اس میدان کے اندر سرخرو فرمائے،
اور علم و عمل کی دولت سے اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرمائے۔ یہ مدارس کی روایت ہے کہ مدارس کے اندر تعلیمی سال کا آغاز بھی بخاری شریف کی پہلی حدیث کے درس سے ہوتا ہے، اور تعلیمی سال کا اختتام بھی اکثر و بیشتر اختتام بخاری شریف کے عنوان سے منعقد ہونے والی تقریبات اور جلسوں سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے مدارس کے نصاب کے اندر وہ نصاب خواہ بنین کا ہو اور وہ نصاب خواہ بنات کا ہو، تو بنین اور بنات کے اس دینی علوم کے نصاب کے اندر سب سے زیادہ اہمیت والی اور فضیلت والی کتاب اور اہم ترین کتاب کیونکہ بخاری شریف ہے، اور اس لیے اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ بخاری شریف ہی سے تعلیمی سال کا آغاز ہو اور بخاری شریف کے اختتام پر ہی تعلیمی سال کا اختتام ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو بہت عظمت بخشی ہے اور بہت فضیلت بخشی ہے اور بہت اونچا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے، اور جس کا اندازہ بس اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ کتاب جو آج سے تقریباً 1200 سال پہلے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی، اور اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی پوری دنیا کے اندر قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور مدارس کے اندر سب سے زیادہ پڑھائی جانے والی کتاب جو ہے یہ بخاری شریف۔ عام طور پر دنیا کے اندر جو کتابیں عصری اور فنی علوم کے حوالے سے لکھی جاتی ہیں، اہل علم یہ بات کہتے ہیں کہ وہ 100، 150، 200 سال کے بعد وہ ناپید ہو جاتی ہیں اور وہ مٹ جاتی ہیں، اور ان کتابوں کی طرف رجوع کم ہو جاتا ہے اور ان کتابوں کے پڑھنے والے نہیں رہتے۔ لیکن یہ انفرادیت اور یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دینی کتابوں کو عطا فرمایا ہے کہ کوئی کتاب 500 سال پہلے لکھی گئی، کوئی 800 سال پہلے لکھی گئی، کوئی 1000 سال پہلے لکھی گئی، لیکن اس کے باوجود اتنی پرانی کتابیں وہ آج بھی اس طریقے سے زندہ اور نئی ہیں کہ جیسے وہ آج کے طلباء کے لیے اور آج کے زمانے کے بچوں کے لیے اور طلباء کے لیے لکھی گئی کتابیں ہیں۔ تو یہ کتابوں کی تازگی اور یہ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد اور آج بھی اسی جذبے کے ساتھ ان کی خواندگی اور ان کا پڑھنے اور پڑھانے کا جذبہ الحمدللہ امت کے اندر موجود ہے۔ تو ان کتابوں کے اندر قرآن کریم کے بعد سب سے اونچے درجے کی کتاب جو ہے اور یہ بخاری شریف، اور جس کے بارے کے اندر اہل علم یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ آسمانی کتابوں کے بعد صحیح ترین کتاب روئے زمین کے اوپر جو ہے یہ بخاری شریف کی کتاب ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی صحیح ترین سب سے صحیح کتاب جو ہے اللہ کی کتاب کے بعد، آسمانی کتاب کے بعد، وہ بخاری شریف۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو اتنی عظمت بخشی اور اس کتاب کو اتنی فضیلت بخشی اور اس کتاب کو اتنی مقبولیت بخشی کہ آج 1200 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ کتاب اسی اہتمام کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، اور جس اہتمام کے ساتھ یہ کتاب آج سے 1200 سال پہلے اور 1000 سال پہلے پڑھائی جاتی تھی۔ اور اس کتاب کو یہ مقبولیت عامہ اور تامہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی، اور اس کے اسباب کیا ہیں، اور ان اسباب کی طرف ہمیں غور کرنا ہے اور اس کو طرف سوچ بچار کرنی ہے
کہ یہ اللہ رب العزت نے اتنی اس کتاب کو عظمت بخشی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو جب ہم حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ان میں آپ کے حالات زندگی کے اندر ہمیں 2-3 باتیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو کی کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ رتبہ اور یہ جو مقام عطا فرمایا یہ اسی کی بدولت ہے۔ اور ان میں سب سے پہلی چیز حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، آپ کی طہارت، آپ کی پاکیزگی، آپ کی خشیت الہی، اور یہ بنیاد ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو جو اتنی بڑی مقبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میں نے یعنی تقوی کا یہ حال کہ فرمایا کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی کہ غیبت کرنا حرام ہے، تو حضرت امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے ساری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی، اور فرمایا کہ میری اللہ رب العزت کے حضور جب ملاقات ہوگی تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مجھے اس کے بارے کے اندر مجھ سے سوال نہیں ہوگا غیبت کے بارے کے، ورنہ انسان کی اتنی طویل زندگی گزرتی ہے، زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، مخالفتیں آتی ہیں، اور حالات جو ہیں کبھی برادری کے حوالے سے، کبھی دوست احباب کے حوالے سے، کبھی متعلقین کے حوالے سے، لیکن حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اگر اللہ رب العزت سے جب میری ملاقات ہوگی تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مجھے اس کے بارے کے اندر پوچھنی ہوگی۔ اور پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں تک یہ بات ارشاد فرمایا کہ میں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث پڑھی اور جس کو میں نے تنقیح کے بعد درج کیا بخاری شریف کے اندر، فرمایا کہ جو بھی میں نے حدیث پڑھی اور سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر خود عمل کیا، اس حدیث پر میں نے عمل کیا، اور ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جو میں نے درج کی ہو میرا اپنا عمل اس کے اوپر نہ ہو۔ تو اس سے بڑا تقویٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو بھائی جب تقوی کا یہ عالم ہو، اللہ رب العزت کی خشیت کا یہ عالم ہو کہ یہاں تک کہ جو حدیث یعنی پڑھنا تو اس نیت کے ساتھ عمل کی نیت سے، تو اسی لیے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عمل بالعلم جو ہے یہ اس کی بنیاد ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ بھئی جو آدمی اس چیز کے اوپر عمل کرتا ہے جس چیز کو وہ جانتا ہے، جس چیز کا اللہ نے جس آدمی کو علم دیا ہے، اور اس کے اوپر جب وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے ایسے دروازے اس کے اوپر کھول دیتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتے، اور جو ان سے پڑھے بھی نہیں ہوتے، اور اللہ رب العزت علوم کی ایسی باریکیاں اور علوم کے ایسے لطائف اور ایسے نکات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رتبہ عطا فرمایا، آپ کی کتاب کو یہ مقام عطا فرمایا، اور اس میں پہلی چیز جو ہے یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر عمل کرنا ہے ان احادیث کے اوپر۔ اور پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے علم کے اتنے اونچے مقام کے اوپر فیض فرمایا، لیکن اس کے باوجود حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا تواضع اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی انکساری، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی جو تھی وہ بھی مثالی تھی۔ اور اس لیے آج ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ بھئی من تواضع للہ رفعہ اللہ، لیکن یہ کہ یہ بات ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں اور کانوں سے سن لیتے ہیں، لیکن بات آئی گئی ہو جاتی ہے، لیکن وہ یقین کا درجہ وہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں اترتا۔ جس حقیقت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے، اور اس کے اندر ذرا سا بھی شبہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو دنیا کے اندر عاجزی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں،
تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر بے شمار ایسے واقعات لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کچھ لکھ رہے تھے اور آگ کے اوپر اور کچھ مخطوطات لکھے ہوئے ایک طرف رکھے ہوئے تھے اور قلم سے لکھ رہے تھے اور دوات آپ کے قریب پڑی ہوئی تھی اور اس میں سے قلم کو ڈبو کر لکھ رہے تھے اور آپ کی باندھی جو ہے اس کا وہاں سے گزر ہوا اور پاؤں سے اس کی دوات کو ٹھوکر لگی اور وہ ساری جو روشنائی تھی اور وہ ان اوراق کے اوپر گر گئی اور وہ جو مخطوطے تھے ان کے اوپر گر گئی۔ اب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی آخر تو انسان تھے اور ایک نظر جو ہے وہ باندھی کے اوپر پڑی اور جلال سے دیکھا اور پھر نظر کو جھکایا اور پھر فوری طور پر کہا کہ جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فضل کے اتنے اونچے مقام پر فائز فرمایا اور پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنے امتحانات آئے اور پیشہ ورانہ حسد کی زد کے اندر بھی آئے، اور لیکن یہ کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور اس وقت بھی تواضع کا دامن نہیں چھوڑا، عاجزی کا دامن نہیں چھوڑا، انکساری کا دامن نہیں چھوڑا، اور جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان کے اندر بھی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو مخالفین کے اوپر اللہ نے ایک فوقیت عطا فرمائی اور اس امتحان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو کامیاب فرمایا۔ تو یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کی کتاب کو ملنے والی مقبولیت کی اہم بنیادیں ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا تقوی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل اپنا، اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی عاجزی اور انکساری، اور بھی علم تو سکھاتا ہی عاجزی انکساری، لیکن آج یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج جو ہے گویا کہ باوجود اس کے کہ علم کا تقاضا تو ہے خشیت الہی، کہ حقیقت میں اللہ بھی یہ فرماتے ہیں علم والے اللہ سے حقیقی معنوں کے اندر وہی لوگ ہیں جو ڈرنے والے ہیں، اور علم کا تقاضا ہی عاجزی ہے، اور اس کی کتنی مثالیں کتابوں کے اندر ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کہ بھئی اس عاجزی کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس درخت کے اندر جن شاخوں کے اوپر پھل لگتے ہیں اور وہ جھکے ہوئے پھل جو ہے ہوتے ہیں، جو پھل جتنا جھکتا ہے اس کے اوپر اتنا ہی بڑا پھل لگا ہوا ہوتا ہے۔ اگر چھوٹا پھل والا ٹہنی ہوتی ہے وہ ذرا اونچی ہوتی ہے، بڑا پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہ زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بھئی آدمی جتنا جھکتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ پاک اس کو مفید بناتے ہیں اور اتنی ہی بڑی اس کو دولت عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ باتیں آج عمل کے اعتبار سے ہم سے کوسوں دور ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، خشیت، تقوی، طہارت، پاکیزگی اور عمل جو ہم پڑھتے ہیں، اور جو بھی اس جذبے کے ساتھ ہم پڑھیں، اللہ کا پورا دین جو ہے یہ بھی پڑھنا تو اسی جذبے کے ساتھ ہے کہ ہم اس کے اوپر خود بھی عمل کرنے والے بن جائیں اور معاشرے کے اندر اللہ کے اس دین کو پھیلائیں، تاکہ معاشرے کے اندر بھی ایک عمل کا ایک ماحول پیدا ہو جائے۔ تو جب یہ کہ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر عمل نہیں ہوگا تو پھر ہماری نہ بات کے اندر تاثیر ہوگی اور نہ معاشرے کے اندر اعمال کا ماحول پیدا ہوگا۔ تو اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو اور آپ کی کتاب کو جو مقبولیت عطا فرمائی، اور اس کے دو سبب یہ ہیں۔ اور تیسرا سبب وہ ہے جس کی طرف حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور خود اس اپنی کتاب کے آغاز کے اندر جو پہلی حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لا کر جس بات کی طرف اشارہ کر دیا، اور وہ ہے اخلاص، کہ اگر یہ پڑھنا اور پڑھانا یہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا جوئی کی خاطر ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ پڑھنے پڑھانے کے اندر برکتیں عطا فرمائیں گے، اور ہمارے پڑھنے پڑھانے کو اللہ پاک جو ہے وہ قبول فرمائیں گے، اور اللہ پاک کے نزدیک یہ پڑھنا اور پڑھانا قابل قدر ہوگا۔ اور اگر ہمارے پڑھنے پڑھانے کے اندر جو ہے اخلاص نہیں ہوگا اور ہماری نیتوں کے اندر فتور ہوگا اور اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی والا جذبہ نہیں ہوگا، اس میں دنیا کے حصول کا جذبہ ہوگا، ریاکاری کا جذبہ ہوگا،
عام معاشرے کے اندر اپنی تعلی اور برتری کو پیدا کرنے کا جذبہ ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں پھر ایسے پڑھنے پڑھانے کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو اس لیے یہاں پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو حدیث پہلی لائے ہیں اور جس کے اندر آخر میں حضرت علقمہ بن وقاص لیثی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ایک منبر کے اوپر یہ بات فرماتے ہوئے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے یہ نیتوں کے اوپر ہے، یعنی جو اچھے اعمال ہیں اور اللہ پاک کے ہاں ان اچھے اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ برے اعمال پر تو اچھی نیت کا وہ تو اس کا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں کہ ایک آدمی غلط کام کرے کہ جی میں نے اچھے کام سے کیا، چوری کرے کہ جی میری نیت ٹھیک ہے، میں اس سے غریبوں کی مدد کروں گا، اس پیسے سے ڈاکہ ڈالا ہے کہ میں اسے غریبوں کی مدد کروں گا، وہ تو غلط ہی۔ لیکن جو اچھے کام ہیں، جو اعمال خیر ہیں، اعمال خیر کی اللہ رب العزت کے ہاں مقبولیت کا دار و مدار جو ہے اور وہ بھی نیتوں کے اوپر ہے کہ اگر نیت ٹھیک ہے تو اللہ پاک کے ہاں وہ اعمال جو ہیں وہ قابل قبول ہیں۔ اور اس سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کا جو آغاز فرمایا اور آغاز کے اندر جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور جو ایک عنوان قائم کیا کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو علماء نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز جو ہے یہ اس وحی کے عنوان سے کیوں کیا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز وحی کے عنوان سے اس لیے کیا کہ پورے کا پورا دین جو ہے اس کی بنیاد وحی ہے۔ پورے کا پورا دین جو ہے جو ہم نے آگے اس کتاب کے اندر پورا دین بیان کیا گیا اور اس کے اندر اعتقادات بھی ہیں، اس کے اندر اعمال بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اور جتنے بھی مضامین اس کتاب کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں ان تمام مضامین کی بنیاد جو ہے وہ وحی، تمام مضامین کی بنیاد وحی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں انسان کے دنیا کے اندر انسان جو ہے اس کے جاننے کے لیے بعض تو ایسے ظاہری اسباب ہیں جن سے انسان چیزوں کو جانتا ہے، ان میں حواس خمسہ کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ہم اپنی آنکھوں سے پہچانتے ہیں، اس کے اچھے برے کو۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی چیز کے رنگ کو اگر پہچاننا ہے تو یہ اس کے جاننے کا ذریعہ آنکھیں ہیں، اور اگر ہم نے کسی آواز کے اچھے اور برے کو پہچاننا ہے کہ یہ آواز کیسی ہے تو اس کا ذریعہ ہمارے کان ہیں، اور اگر ہم نے کسی خوشبو کو اور یہ بدبو ہے یا خوشبو ہے اور اس کو جاننا ہے، اس کے جاننے کا ذریعہ ہمارا ناک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کھانے کو، اس کے ترشی کو، اس کے میٹھے پن کو اور اس کے کڑوے پن کو جاننا ہے، اس کے جاننے کا ذریعہ ہماری زبان ہے۔ تو یہ حواس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیے ہیں اچھے اور برے کو جاننے کے، لیکن ان میں سے جتنی بھی یہ ذرائع ہیں علم کے جاننے کے، جتنے بھی ذرائع ہیں یہ ایسے ذرائع ہیں، ایک تو اس کا نتیجہ حتمی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کا دائرہ محدود ہے، یعنی اس کے آنکھوں کے ذریعے سے اگر ہم نے کسی چیز کو جانا تو اس میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ جو ہم نے دیکھ کر نتیجہ نکالا ہے وہ غلط ہو۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز سفید ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کی خرابی ہو، وہ چیز سفید نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر ہماری کان جو ہے، ہم نے اپنے کان سے سن کر ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ بڑی سریلی آواز ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے کان کی خرابی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض دفعہ زبان جو ہے یہ کی خرابی کی وجہ سے ذائقہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی جاننے کے ذرائع ہیں، ایک تو ان کے ذریعے جو چیز معلوم ہوتی ہے اور وہ حتمی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ان کا دائرہ بھی بہت محدود ہے، دائرہ بھی محدود ہے۔ اور پھر بعض مواقع ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان وہ چیز نہ آنکھوں سے سمجھ سکتا ہے
اور نہ زبان سے جان سکتا ہے، نہ ہاتھوں سے جان سکتا ہے، اور پھر اس کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو بنایا۔ مثال کے طور پر یہ مائک ہے جس کے اندر میں بول رہا ہوں، اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو جاننا ہے تو اس کا تعلق آنکھوں کے ساتھ نہیں، آنکھ صرف یہ معلوم کر سکتی ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اور ہاتھ صرف یہ معلوم کر سکتا ہے کہ یہ لوہا ہے، پلاسٹک ہے، کیا چیز ہے، اور چکھنے کے ساتھ بھی نہیں ہے، سننے کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اس چیز کو جاننے کا ذریعہ عقل ہے۔ عقل یہ بتائے گی کہ یہ مائک ہے اور یہ ایک ایسا آلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ آہستہ بات کرو گے آپ کی بات دور تک پہنچ جائے گی۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے جاننے کا ذریعہ عقل ہے، لیکن یہ بھی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کا نتیجہ بھی حتمی نہیں ہے اور ہے بھی محدود، ایک حد تک جا کے ختم ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ سارے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ایسی چیزوں کے جاننے کا ذریعہ جو ہے اور وہ ہے اللہ کی وحی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ مائک ہے، لیکن اس مائک کے اندر ہم نے بولنا کیا ہے، اچھی چیز بولنی ہے، غلط چیز بولنی ہے، اس کے اندر قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، یا گانا گانا ہے، یا اور فحش گوئی کرنی ہے، اور یہ اس چیز کے جاننے کا ذریعہ نہ ہماری آنکھیں ہیں اور نہ ہمارے کان ہیں، نہ ہماری زبان ہے۔ اس چیز کے جاننے کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کو بنایا۔ تو اس لیے وحی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ایک حتمی ہے اور لامحدود ہے، اس کے اندر غلطی کا امکان نہیں۔ دنیا کے اندر عقل کے ذریعے سے جو نظریات اور علوم کی شکل کے اندر معرض وجود کے اندر آتے ہیں، ہر 100 سال کے بعد وہ نظریات رد ہو جاتے ہیں۔ بھی سائنسی علوم کے اندر کتابیں لکھی جاتی ہیں، ایسی کتنی ہی نظریات ہیں۔ پچھلے سائنسدانوں نے ایک نظریہ پیش کیا، بعد میں آنے والوں نے تحقیق کر کے اس کو رد کر دیا۔ لیکن وحی کے ذریعے سے جو چیز معلوم ہوتی ہے اور یہ حتمی ہے اور یہ غیر محدود ہے، لامحدود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا کس طریقے کے اندر ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی کن طریقوں کے اندر ہے۔ اس چیز کو ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے۔ دیکھو عقل تو یہ کہتی ہے کہ سود اور بیع کے اندر کوئی فرق نہیں، سمجھے نا، اور جس طریقے سے بیع ہے اسی طریقے سے سود ہے، لیکن یہ کہ وحی یہ کہتی ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بیع کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس لیے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ظاہری شکل کے اعتبار سے عقل کہتی ہے تو ایک جیسی ہیں، لیکن اللہ کی وحی بتلاتی ہے کہ ایک جیسی نہیں ہے، اور اس لیے یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز ناجائز ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارا اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہو، اور اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو، حقوق العباد کے ساتھ ہو، ہمارے معاشرت کے مسائل کے ساتھ ہو، اور ہماری معیشت کے مسائل کے ساتھ ہو، اور ان تمام چیزوں کو جاننا، بایمانہ جاننا کہ یہ طریقہ وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ طریقہ ہے، یہ اللہ کی چاہت والا طریقہ ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جو کامیابی والا طریقہ ہے۔ اس کو صرف اور صرف ہم ایک ہی طریقے سے جان سکتے ہیں، اور وہ ہے وحی۔ تو اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے آغاز کے اندر جو ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان قائم کر کے، اور اس بات کی طرف جو ہے یہ آپ نے گویا کہ اس بات کی تعلیم دے دی، اس بات کا اشارہ دے دیا کہ پورے کے پورے جو دین کی بنیاد جو ہے یہ وحی ہے۔ اور اس لیے سارے کے سارے مضامین جو ہیں یہ وحی کے مطابق ہیں۔ اور وحی کیا ہے؟ وحی اللہ کا وہ پیغام ہے کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست یا فرشتوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور وہی پیغام جو ہے وہ انسانیت تک پہنچتا ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ تو اس لیے اب ان میں ایک تو یہ کہ پورے دین کی بنیاد وہی ہے، اور دوسرا یہ کہ پورے کا پورا دین اور کے اوپر ہمارے لیے چلنے میں کامیابی ہے، اور چلنا اخلاص کے ساتھ ہے، ریاکاری کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلی حدیث بھی یہ لائے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے اس کے اندر سبق موجود ہے کہ اگر بڑے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا داری کے اعتبار سے
بعض چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، اور اخلاص کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کا اجر اور ان کا ثواب پہاڑوں کے برابر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، سمجھے نا۔ اور دنیا کے اندر بھی اللہ پاک اس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی ایک خیریں عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کی بھلائیاں بھی اللہ نے ان میں رکھی۔ اور اس کے برعکس کچھ اعمال ایسے ہیں جو بظاہر بڑے بڑے اعمال ہیں، اور لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ بھی جیسے اللہ کے راستے کے اندر جس نے ساری زندگی جہاد کیا اور اس کو بلایا جائے گا، لیکن چونکہ اخلاص کے ساتھ نہیں کیا ہوگا، ریاکاری کے ساتھ کیا ہوگا یا دنیا کے عہدوں اور پیسے کے خاطر کیا ہوگا، تو اس کو قیامت کے دن اللہ بلائیں گے، اپنے انعامات گنوائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، وہ کہے گا جی میں نے اے اللہ ساری زندگی تیرے راستے میں جہاد کیا، تو اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا کے لیے کیا، میرے لیے تو نہیں کیا، تو اس کے لیے بھی دخول جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے اسی حدیث کے اندر علم والوں کے لیے بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ علم کا حاصل کرنا، اہل علم کی فضیلت، یہ اپنی جگہ اللہ نے قرآن کریم میں کتنی جگہ بیان فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ علم والے جو ہیں ان کے رتبے سوا ہیں، ان کے رتبے بلند ہیں، بغیر علم والے جو ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل بیان فرمائے کہ بھی جب کوئی طالب علم یا کوئی طالبہ اپنے گھر سے دین پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر کوئی طالب علم یا طالبہ آتی ہے تو اللہ کے فرشتے برکت حاصل کرنے کے لیے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور سمندر کے اندر جو ہے مچھلیاں استغفار دعائیں مانگتی ہیں، اور فضاؤں کے اندر پرندے جو ہیں وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ ان تمام تر فضیلتوں کے باوجود کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس سے بڑا فضیلت اور رتبے کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اور اتنی بڑی رتبہ اور فضیلت کہ حضرت بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں تفسیر المنطق کا ایک صفحہ مطالعہ کر کے سو جاؤں تو اللہ پاک میری ساری رات عبادت کے اندر لکھیں، لیکن ان تمام تر فضیلتوں کا دار و مدار جو ہے وہ ہے اخلاص کے اوپر۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو بھائی پھر تو آپ بھی چاہے بخاری بھی پڑھاتا رہے، ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہے اور بڑی بڑی کتابیں پڑھاتا رہے، لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں۔ اور اگر چھوٹی سے چھوٹی کتاب بھی ہو جس میں اللہ کے دین کی بات ہے، اور کوئی چھوٹا سا رسالہ بھی ہے لیکن اللہ کے رضا کے خاطر وہ پڑھا رہا ہے اور اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں۔ جیسے ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور جب وہ انگریز دور کے اندر جیل کے اندر بند ہو گئے اور تو ہمارے کچھ علماء کرام ان سے ملنے کے لیے گئے، تو ملاقات کے لیے گئے تو حضرت نے سے پوچھا کہ حضرت کیسے گزر رہی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں یہاں قیدی جو ہیں قیدیوں کو ناظرہ قرآن پڑھا رہا ہوں۔ تو جو ساتھی ملنے گئے تھے وہ ان کے ہم اثر بزرگ عالم دین تھے، اور انہوں نے کہا کہ واہ یہ خوب ترقی ہوئی ہے کہ بخاری سے ناظرہ قرآن پاک کے اوپر آ گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھی بات تو قبولیت کی ہے، اور اگر اللہ کے ہاں ناظرہ قرآن کریم پڑھانا قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہے بات ہے قبولیت کی، تو اور قبولیت کا دار و مدار ہے اخلاص کے اوپر۔ تو اس لیے ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا اور پڑھانا اور مدرسے کی انتظامی خدمت اور جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے رضا کی خاطر کرنا ہے، ورنہ تو یہاں دنیا والوں کے تانے بھی ہیں، برادری کے تانے بھی ہیں، دوست احباب کے تانے بھی ہیں، اور کوئی کسی حوالے سے مطلوب کرتا ہے، کوئی کسی حوالے سے مطلوب کرتا ہے، اور اگر اخلاص سے بھی محروم ہو گئے تو پھر تو خسرت دنیا والآخرہ ہے، دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ حدیث لا کر یہ بات سمجھا دی ہے کہ بھئی یہ پڑھنا پڑھانا اور یہ اللہ پاک کا پورا دین، اور جو اس پوری کتاب کے اندر جو دین بیان کیا گیا ہے اور اس کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ اخلاص کے اوپر۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اور پھر فرمایا وانما لامرئ ما نویٰ، کہ آدمی کو ملے گا وہی جس کی وہ نیت کرے، جس کی نیت کرے۔ بھئی اگر دین کا کام کر رہا، بظاہر دین کا کام ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ نیت اس کے اندر صرف یہ ہے کہ میری اس نسبت سے دنیا کے اندر واہ ہو جائے تو وہ واہ مل جائے گی، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ پچھلے دنوں ایک جگہ ہم گئے تو وہ کسی پیر صاحب کے مرید تھے، اور وہ ہمارے سلسلے کے شیخ ہیں اور ان کے وہ مرید سے،
تو کسی نے کہا جی یہ ان کے مرید ہیں، ٹھیکیدار ہیں بہت بڑے، اور ان کی نسبت سے پیر صاحب کی مریدی کی نسبت سے ان کو بڑے بڑے ٹھیکے ملتے ہیں، ان کو بڑے بڑے ٹھیکے ملتے ہیں، ہر آدمی کا اس پہ اعتماد ہے کہ پیر صاحب کا یہ فلاں پیر صاحب کا یہ مرید ہے، انجینئر یہ ان کا، ان سے بیعت ہے۔ اور کہا کہ ٹھیکے تو لیتا ہے لیکن جو کام مسجدوں مدرسوں کے بھی کیے ہیں اور اس کے اندر بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں، اس میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں، وہ بھی جانت سے نہیں کیا۔ تو میں نے کبھی بات یہ ہے انما لامرئ ما نویٰ، سمجھے نا، اس نے اگر بیعت ہوا تھا اسی نیت سے کہ مجھے ٹھیکے ملیں گے، وہ ٹھیکے مل رہے ہیں۔ اگر کوئی بیعت ہوتا ہے اس نیت سے کہ میری اصلاح ہو تو اللہ پاک وہ دیتے ہیں، لیکن اگر اس نیت سے کسی کے ساتھ بیعت ہوتا ہے، کسی کا مرید بنتا ہے کہ بھئی بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ بیعت ہیں اور میں بھی ان سے بیعت ہو جاؤں اور اس نسبت سے میرا بھی ان سے تعلق ہو جائے گا، تو پھر یہ تو دنیا داری ہے، تو دنیا تو مل گئی۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَىٰ، آدمی کو کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، چاہے وہ عنوان ظاہری طور پر چاہے اس کا دین کا ہو یا کوئی بھی ہو۔ اور اس لیے مزید اس کو آپ نے واضح فرما دیا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، کہ ہجرت جیسا عمل کہ اللہ کے دین کی خاطر جو ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اور وہاں سے دین کی خاطر کوچ کر جانا، ہجرت کر جانا، اس کے بہت بڑے فضائل ہیں، اور اسی لیے مہاجرین صحابہ کرام کے بہت بڑے فضائل بیان کیے گئے۔ لیکن ہجرت جیسے عمل کے بارے کے اندر بھی فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، اگر کسی کی ہجرت کے پیش نظر بھی صرف دنیا ہوگی کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں مجھے دنیا مل جائے گی، تو اس کو صرف دنیا ملے، اور إِلَىٰ امرأة، اور یا ہجرت اس لیے کر رہا ہے کہ میرا کسی کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، یہ ایک خاص واقعے کے تناظر میں آپ نے یہ بات فرمائی، یہ انشاءاللہ آپ کو استاد بتائیں گے اس کی تفصیل۔ تو فرمایا کہ او إِلَىٰ امرأة ينكحها، تو یا کسی عورت کی نیت سے اس نے ہجرت کی کہ میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا، تو فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت بس صرف اس کی ہجرت وہ عورت کے لیے ہوگی، اور یا اس کی ہجرت دنیا کے مال و متاع کی خاطر ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ بہرحال میری آخری بات یہ ہے، بلکہ ہم اپنے لیے سب سے پہلے ہے اور باقی سب کے لیے ہے کہ بھئی پڑھنا پڑھانا اور کا جو عمل ہے یہ ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک نے جو مرتبہ اور جو فضیلت اور جو آپ کی کتاب کو مقبولیت عطا فرمائی، اور اس مقبولیت کی جو بنیادیں ہیں اور وہ بنیادیں ہمیں اپنے اندر بھی اتارنی ہوں گی، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں بھی ایک مقبول جو علم عطا فرمائیں گے جو اللہ پاک کے ہاں مقبول ہو۔ اور اصل کامیابی یہ ہے، اسی لیے بعضوں نے کہا کہ قابلیت کوئی چیز نہیں ہے، اصل ہے قبولیت۔ اور ہم نے ایسے مشاہدے کیے ہیں کہ قابلیت اتنی کہ استاد کو بھی بند کر دے، سمجھے نا، ایسے ذہین طلباء بھی ہم نے دیکھے، لیکن یہ کہ محروم ہو گئے اور دین کی خدمت کے کسی بھی حصے کے اندر ان کی قبولیت نہیں ہوئی۔ اور اس کی بنسبت ایسے طلباء، ایسے پڑھنے والے کہ جو نسبتاً اتنی قابلیت ان کے اندر نہیں تھی، لیکن ان کا اخلاص تھا، اللہ نے ان کو قبولیت اتنی عطا فرمائی کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین کے کام کے لیے، دین کے مختلف محاذوں کے اوپر کام کرنے کے اللہ نے چنا۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہی جذبہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمارے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ہی اس کا آغاز کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ ہی اس کو گزارنا ہے۔ اور بس آخری بات یہ ہے کہ بھئی مجھے بھی حضرت محترم صاحب کی اس سے موقع استفاع ملا ہے اس ادارے کے اندر پڑھانے کا، تو میرے لیے بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ حدیث کی ایک کتاب جو ہے وہ ترمذی اول، تو انشاءاللہ میں بھی پڑھانے کی سعادت حاصل کروں گا، کوشش کروں گا کہ میں بھی اس کے اندر جو ہے اس کے پڑھانے کے تقاضے پورے کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔